السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 593واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ایک چیز جو میرے تجربے میں آئی ہے، اکثر جگہوں پر جو میں شادی بیاہ کے مسائل کے سلسلے میں، طلاق اور خلا کے مسائل کے سلسلے میں جاتا ہوں، میں نے ایک چیز پر غور کیا۔ بہت سارے مسائل جہاں پہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی، جہاں پہ خلا تک نوبت پہنچ گئی، وہاں پہ میاں بیوی کی کوئی لڑائی نہیں رہتی، میاں بیوی کا کوئی جھگڑا نہیں رہتا۔ ماشاءاللہ میاں بیوی میں آپس میں بے انتہا محبت ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، پھر میاں بیوی دونوں میں محبت ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں، تو پھر یہ طلاق تک اور خلا تک نوبت کیوں پہنچ رہی ہے؟ پتہ چلا کہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ساس اور بہو کے درمیان ہے۔ تو اب جو ساس ہے اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تیرے کو دو میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے، یا تو تیری بیوی کو چوائس کر لے یا تو اپنی ماں کو، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ میں۔ اگر تجھے ماں کے ساتھ رہنا ہے تو بیوی کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر بیوی کے ساتھ میں رہنا ہے تو تیرا اور ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہے گا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری میت میں بھی نہیں آنا۔ اللہ رحم فرمائے۔ اب وہ بیچارہ اپنی بیوی کو جان توڑ محبت کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن ماں نے اس کو ایسی قسم ڈال دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے محترم بزرگوں، کیونکہ آج ہمارے گھرانوں کے اندر حسد اور جلن، آج کل محترم بزرگوں یہ جو کہا جاتا ہے نا عورتوں کے حقوق، یہ بہت ساری عورتیں روڈوں پہ، راستوں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتی ہے، مورچے نکالتی ہے، مورچے دھرنے دیتی ہے، آندولن کرتی ہے کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن میرے ریسرچ کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے کہ عورت پر سب سے زیادہ ظلم خود ایک عورت ہی کرنے والی ہے۔ مردوں کو کہاں فرصت ہے کام سے، دکان سے، اپنی دوسری مصروفیات سے، تو کون ظلم کر رہا ہے؟ ایک عورت، وہی دوسرے عورت کی دشمن بن کر بیٹھی ہے۔ تو یہ عورتوں نے عورتوں کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور دھرنے آندولن دینا چاہیے۔ عورتوں کی لڑائی، آپس کے لڑائی جھگڑے، آپس کا حسد اور جلن، اللہ رحم فرمائے محترم بزرگوں، میں نے ایسی خطرناک ٹائپ کی ساس دیکھا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کروڑوں روپیوں کا مکان ہے، ماشاءاللہ بیٹے لاکھوں روپیے مہینہ کماتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود بہوؤں کو تانے مارے جاتے ہیں، تانے کہ تیرے باپ نے تو یہ نہیں دیا، تیرے باپ نے تو وہ نہیں دیا، تیرے باپ نے تو جہیز میں یہ نہیں دیا تھا، تیرے باپ نے تو جہیز میں وہ نہیں دیا تھا۔ ارے تو ایسی کیسی بھیکارن ہے؟ تیرے گھر کے ایسے کیسے دروازے ٹوٹے پھوٹے ہیں کہ جب بھی تو جاتی تو کچھ بھی لے کے نہیں آتی؟ ارے تیرے ماں باپ کے گھر پہ گئی، دیکھنا، دیکھ دوسروں کو دیکھ۔ حالانکہ وہ جو بڈھی ہے اس طرح کے تانے مارنے والی، اس کے خود کے قدم جو ہے نا، قدم وہ سونے کے فرش کے اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے گھر میں فاقہ کشی ہو رہی ہے، یا بڈھی نے سالوں سے پانی نہیں پی تو حلق پورا سوکھ گیا ہوا ہے اور چمچے سے کوئی پانی ڈالنے والا نہیں ہے اس کے سرانے کو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ فاقوں کی وجہ سے پورے اتڑیا جو ہے اس کے وہ سوکھ گئے ہوئے ہیں اندر سے، ایسا نہیں ہے۔ بھرپور اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، سونے کے فرش پہ پیر ہے اس کے، کروڑوں روپیے برس رہے ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود کائے کے لیے چاہیے زبردستی بیٹھے بیٹھے اپنا بہوؤں کو ٹینشن دینے کا، ان کو تانے مارنے کا۔ اور اگر نہیں جم رہی ہے تو پھر نوبت یہاں تک پہنچ رہی ہے محترم بزرگوں، طلاق تک، خلا تک۔ بیٹوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ تیری بیوی وہ میری بات نہیں سنتی، تیری بیوی تو ایسا کرتی ہے، تیری بیوی تو ویسا کرتی ہے، اور ایسے تانے مار مار کے بیچاروں کو جدا کیا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
آج محترم بزرگوں بگاڑ یہ ہمارے سماج کا بگاڑ، یہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے یہ. اور اگر ہم دیکھیں دوسرا رخ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ساس بہو کے جھگڑوں کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہے. بعض جگہوں پر داماد اور سسرے کی نہیں جم رہی ہے، سالوں اور بہنوئی کی نہیں جم رہی ہے، سالیوں اور بھیمیاں کی نہیں جم رہی ہے، اس کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہے. میاں بیوی میں کوئی لڑائی نہیں ہے، میاں بیوی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. میاں بیوی آپس میں پیار، آپس میں محبت، آپس میں شیر و شکر کی طرح سے رہنے کے لیے تیار ہے اور رہ رہے ہیں. دونوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جب بھی بیٹی باپ کے گھر پہ جاتی تو باپ جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا. ارے بیٹی، ہم کو پہلے پتہ نہیں تھا یہ ایسا کنگال ہے، یہ ایسا بھکاری ہے، اس کے گھر پہ تو ایسی فاقہ کشی ہے. ہم کو بیٹے پہلے پتہ نہیں تھا. ہم کو فلانے نے بولے کہ یہ جاب کرتا ہے، یہ وہ جاب کرتا ہے، اس کی تو ایسی دکان ہے، اس کا تو ویسا شو روم ہے، اس کا تو ایسا کاروبار ہے. یہ ساری چیزیں سن کے ہم نے تجھے دیے تھے، مگر یہ ایسا کنگال ہے، یہ ایسا پھٹیچر ہے. اب وہ بیٹی بول بھی رہی ہے، نہیں ابا، ہم کو کیا کرنے کا، ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے. ہم 2 جن تو ہے کھانے والے، وہ لے کے آتے ماشاءاللہ. جو بھی ہے بیچارے رکشہ چلاؤ، وہ گاڑی کے اوپر دکان لگاؤ، کسی کے پاس مزدوری کرو، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرو. ہم کو کرنے کا کیا؟ الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ میں گزر ہو رہی ہے، بسر ہو رہی ہے، زندگی ہماری سکون و اطمینان کے ساتھ میں گزر رہی ہے. لیکن پھر اس کے بھائی اب تیل ڈالنے کے واسطے میں، نہیں آپا ابھی کیا بولنے کا تمہارے کو، ہم کو پہلے معلوم نہیں تھا. جھوٹ بولے ہم کو، لوگوں نے دھوکہ دیے ہم کو. پھر باپ بولتا ادھر سے، نہیں اپن برداشت نہیں کریں گے. اپن کیا کریں گے، کچھ تو بھی مسئلے کا حل نکالیں گے. بیٹی کی تھوڑی ابھی بہت عمر ہو گئی بھی ہے، بہت رشتے ملتے اس کو، ہاں کہیں نہ کہیں ہو جائیں گا اس کا. پھر اب میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے لگائے جا رہے ہیں، خود رشتہ داروں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے. دیکھو نا ابا، تم نے گڑبڑ کرے، کیا ضرورت تھی وہ گھر میں دینے کی، نہیں دینا تھا تم نے وہاں پہ. اب بہن جو ہے وہ بہن کا گھر توڑنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اللہ رحم فرمائی. اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا ہوں محترم بزرگوں، اکثر جگہوں پر. میں ابھی 15 دن ہو رہے ہوں گے میرے خیال سے، ابھی جو 2 اتوار پہلے مجھے ایک شہر میں جانے کا موقع ملا، ایک مسئلہ حل کرنے کے سلسلے میں. اب گئے ہم لوگ وہاں پر گئے تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر، مردوں کے درمیان میں بات چل رہی ہے. تو اچانک جو ہے پردے کے پیچھے سے، دوسرے کمرے میں سے ایک مستورات نے چلا کے بولنا شروع کر دی، ہاں انہوں نے ایسا نہیں کرے تھے، انہوں نے ویسا نہیں کرے تھے، انہوں نے ہماری بہن پہ ایسا ظلم کرے، انہوں نے ویسا ظلم کرے. تو میں نے ان سے کہا، اس گھر کے جو بڑے مرد تھے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو بزرگ، یہ مستورات بیچ میں لقمہ دے رہی ہے، ان کو بولو ذرا. ارے بابا مرد بات کر رہے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، ذمہ دار ہے یہاں پہ. میں نے کہا میں تقریباً 250 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پہ آیا ہوں، اور میرے علاوہ یہ آپ کے ماشاءاللہ محلے کے لوگ ہیں، محلے کے امام صاحب بھی ہے، آپ کے بستی کے بھی دیگر علماء ہیں، ان کے علاوہ ماشاءاللہ سارے معزز لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ضرورت کیا ہے بیچ میں لقمہ دینے کی، اس کو بٹھاؤ نا گچھپ کو. نہیں ہے. ان صاحب نے کہا ارے نہیں مولانا، یہ ہماری بڑی دختر ہے. اچھا بڑی دختر ہے تو اس نے اپنے سسرال میں رہنا چاہیے تھا نا، یہاں کیا کر رہی ہے یہ؟ نہیں اس کا طلاق ہو گیا ہوا ہے. بولے اچھا اس کا خود کا طلاق ہو گیا ہوا ہے، یعنی پہلے اپنا گھر پھوڑی، اب دوسروں کے گھر پھوڑنے کے دھندے کر رہی ہے. اب یہی کام باقی رہ گیا تھا اس کو، دوسروں کے گھروں میں انگار لگانے کا، دوسروں کے گھر توڑنے کا. اپنا تو توڑ کے بیٹھے بھی ہے. اللہ حفاظت فرمائی. سننے کو تیار نہیں وہ مستورات، چلا پکار. میں نے کہا بھئی ایسے چلا پکار کے ماحول کے اندر اپن تو یہ مسئلے کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے. اگر مسئلے کے تعلق سے اور کچھ بات کرنا ہے مسجد کے اندر جائیں گے اور وہاں بیٹھیں گے. یہ ایسا مستورات بیچ میں چلا پکار کر رہی نا، تو کیا یہاں پہ کیا سمجھنے میں آنے والا ہے، کیا چل رہا کیا نہیں چل رہا. تو اب اس کے جو بھائی تھے وہ سمجھا رہے اس کو، تو بھی سننے کو تیار نہیں.
آج محترم بزرگوں یہ ہمارا ماحول بن چکا ہے، یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے۔ یہ جتنے مسئلے ہو رہے نا، یہ طلاق کے، یہ خلا کے، اللہ رحم فرمائے، یہ بیچ میں آگ لگانے والوں کی وجہ سے، یہ توڑنے والوں کی وجہ سے، یہ آپس کے اندر دراڑیں ڈالنے والوں کی وجہ سے۔ میاں بیوی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور اللہ رحم کرے محترم بزرگوں، وہ قوم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے 1450 سال پہلے پورے تفصیل سے قرآن پاک کے اندر نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل پورے ڈیٹیل کے اندر بیان کر دیے ہوئے ہیں، آج وہی قوم بات بات پہ ذرا سی بات پہ برقع پہنی کے نکلی پولیس اسٹیشن کی طرف، برقع پہنی کے نکلی پولیس اسٹیشن کی طرف۔ اللہ حفاظت فرمائے محترم بزرگوں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، میرے خیال سے 15 اگست یا 26 جنوری کے ٹائم کی بات ہے، کہیں پہ میں جھنڈا وندن کے سلسلے میں پہنچا تو وہاں پہ اس ایریے کے جو پی آئی صاحب ہے وہ بھی آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہونے لگی۔ بات چیت کے درمیان میں انہوں نے کہا، بولے بھائی آپ لوگ جو جمعہ کے اندر بیان کرتے ہیں، وہ بیان کے اندر ذرا سماج کے اندر تھوڑا سا اس تعلق سے بھی اویئرنیس پیدا کرو کہ گھر میں کیسے پیار سے رہنا چاہیے، کیسے محبت سے رہنا چاہیے۔ بولے یار ابھی کیا بولنا، بولے تم کو، بولے تمہارے سماج کے لوگ کچھ نہ کچھ مسئلے لے کے خاص طور پہ عورتیں برقع پہنی کے آ گئی، بولے وہاں پہ برقع پہنی کے آ گئی۔ کس کا شوہر سے جھگڑا چل رہا ہے، کس کا ساس سے جھگڑا چل رہا ہے، کس کا پڑوسی سے جھگڑا چل رہا ہے، کس کا کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑے، کیا ہے بولے یہ تم لوگ جمعہ میں جو بیان کرتے اس میں اس کے بارے میں بھی بولتے جاؤ کہ لڑائی نہیں کرنا چاہیے، جھگڑے نہیں کرنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا پریم سے، کیسا پیار سے رہنا چاہیے۔ وہ بولنے لگے ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک عورت گودی میں ایک بچہ، ساتھ میں اور 2 بچے آ گئی، بولے وہ کائی کے واسطے ہسبینڈ سے جھگڑے چل رہے ہیں۔ اس کو سمجھائے وہاں پہ، اچھا ٹھیک ہے تمہارے ہسبینڈ کو فون کر کے بلاتے اور اس کو ہم ہمارے حساب سے سمجھاتے، جانے کو تیار نہیں۔ 3 گھنٹے ہو گئے وہیں بیٹھے ہوئے، وہ بچے بھوک سے بلبلا رہے، کھانے کو نہیں ان کو کچھ۔ بولے میں نے ہمارے ایک حوالدار کے پاس میں 100 روپئے دیا، میں بولا جا بابا ان کو بچوں کو جو ہے کچھ بسکٹ دلا، یا عورت کو بھیج باہر بول کے۔ تو بولے مولانا صاحب थोडा सारखा लक्ष ठेवा या गोष्टींवरती सुद्धा। तुमच्यासारखे जे धर्मगुरू आहेत, मौलाना लोक आहेत, ही तुमची जबाबदारी आहे, तुमच्यासारखे लोकांची जबाबदारी आहेत। समाजात थोडा सारखा ते अवेअरनेस तुम्ही लोग क्रिएट करा, ही तुमची जबाबदारी आहेत। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, मैं हमारी तमाम बहनों से भी और तमाम नौजवानों से यही कहूँगा, याद रखो ज़िंदगी तुम्हारी है। ये शयातीन है, ये शयातीन जो तुमको भड़काने वाले हैं एक दूसरे के खिलाफ, बीच में आग लगाने वाले हैं, ये जो बोलने वाले हैं ना, अरे उसके ऊपर तो हम 498 कर देंगे, उसके तो पूरे ख़ानदान को उठा के जेल में डाल देंगे। और करने दो ना, मैं आपको बताता हूँ 498 के मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखा हुआ हूँ। 14 साल तक, 20 साल तक वो केस कोर्टों के अंदर चलते रहे। और दूसरी तरफ जो मर्द था उसने दूसरा निकाह किया और कम से कम फैसला आने तक उसके जो दूसरे बीवी के बच्चे हैं वो बालिग हो चुके थे। ऐसे भी हमने वाक़ियात देखे हुए हैं। क्या फ़ायदा है? नाक के वास्ते, अना के वास्ते, मैं पने के वास्ते, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बर्बादी है, बर्बादी। यहाँ तक कि जिन माँ बाप ने, जिन भाइयों ने अपनी नाक के लिए अपने बहनों के तलाक कराए थे, बाद में भाई अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए, बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, और फिर वो बेचारियाँ मस्जिदों के बाहर भीख मांगने लगी, भीख। उसके अलावा ऑप्शन बचा नहीं। इज़्ज़त वालियाँ थी इसलिए भीख मांगने लगी, और जिनमें गैरत नहीं थी, जिनकी कोई इज़्ज़त नहीं, वो गलत रास्तों पे चलने पे मजबूर हो गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, जितना हो सकता है इस रिश्ते को प्यार से, मोहब्बत से मजबूत बनाएं
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے یہ حاسدین، یہ فتین، یہ شیاطین جو پھوٹ ڈالنے والے ہیں، ان سے اللہ آپ کے رشتے کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری چیز، اپنی آپس کی جو خوشیاں ہیں، خوشیاں، اپنے آپس کا جو پیار ہے، جو محبت ہے، اس کو کبھی بھی دوسروں کے سامنے ظاہر مت کرو، اس کو شو آف مت کرو، اس لیے کہ آج کے زمانے میں نظریں اتنی گندی ہو چکی ہے۔ آپ اپنی خوشیاں بیان کریں گے اور آپ کی خوشیوں کو کسی کی گندی اور بری نظر لگیں گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپس میں پیار محبت پیدا فرمائے اور رشتوں کے اندر استحکام پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔